بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ڈونٹس کی بہت ہی مزے کی ریسیپی لے کے آئی ہوں، جس کو بنانا بھی بہت ایزی ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو جو ویٹ انگریڈینٹس ہیں ان کا پہلے بتاتی ہوں کہ کون کون سے ویٹ انگریڈینٹس میں اس میں یوز کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے دودھ اس میں ڈالنا ہے۔ دودھ میں نے تقریباً 200 ملی لیٹر اس میں یوز کیا ہے۔ ایک بڑے سائز کا انڈا لینا ہے اور ان سب چیزوں کو ہم مکس کرتے جائیں گے۔ یسٹ جو ہے وہ 2 ٹیبل سپون ہے، کیونکہ میں نے اپنی کوانٹٹی کے حساب سے رکھا ہے۔ اور یہ آئسنگ شوگر یعنی کہ پسی ہوئی چینی ہے، وہ بھی میں نے اس میں 200 گرامز جو ہے وہ یوز کی ہے۔ اب یہ ساری، اور میں نے اس کے ساتھ بٹر اس میں یوز کر رہی ہوں۔ یہ تقریباً 80 گرامز کے نزدیک یہ بٹر ہے میرے پاس، وہ میں نے ڈال دی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور ان کو اچھے سے میں نے مکس کرنا ہے، تاکہ یہ اس کی کوئی جب ہم وہ اس کو گوندیں تو اس میں کوئی لمپس نہ بنے یا گٹلیاں نہ آئیں آٹے میں۔ اس لیے اس میٹیریل کو ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ہے۔ اور یہ ساری اب چیزیں میں نے مکس کر دی ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں رکھ دوں گی، تاکہ یسٹ جو ہے وہ اپنا کام کرے، کیونکہ اس نے میٹیریل جو بھی ہم نے اسے بنانا ہوتا ہے اس کو پھولنے میں اور اس کو سافٹ کرنے میں کام کرتا ہے۔ اب میں نے اس کو 7 سے 8 منٹ کے لیے تقریباً رکھا تھا، تو یہ دیکھیں فلفی سب پھول گیا ہے۔ دیکھیں اب یسٹ جو ہے وہ اچھے سے پھول چکا ہے۔ یہی اس کا کام ہوتا ہے، یہ کیونکہ گرمی ہے تو یہ جلدی ہو گیا، اگر سردی ہوتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتا ہے۔ اب اس کو ہم جو میٹیریل ہے نا، اس میں اب ہم ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ مکس کریں گے، جس میں نے میدا یوز کروں گی۔ میں نے میدا اس میں جو ہے 500 گرامز یوز کروں گی۔ پہلے میں نے تھوڑا میدا ڈالا ہے، اور مطلب ایک کپ میں نے ڈال دیا، پھر دوبارہ میں اس میں 1 کپ ایک اور ڈالوں گی، تاکہ یہ ساری ہماری یہ مکس جو ہو جائے گا سارا میٹیریل میدا وہ ہم۔ اور اس میں نمک ڈالوں گی۔ نمک آپشنل ہے، اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو بالکل پنچ سے آپ نے سالٹ یوز کرنا ہے، اگر آپ کا نہیں آپ ڈالنا چاہتے بے شک نہ ڈالیں۔ اب ہم کو اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے۔ یہ میٹیریل تھوڑا سا نا سٹیکی ہو جاتا ہے، وہ پر یہ ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہوتا، اگر سٹیکی یہ نہیں ہوگا تو بالکل ہارڈ، ذرا زیادہ اگر آپ سخت رکھ دیں گے تو وہ ڈونٹس اتنے سافٹ نہیں بنیں گے۔ اسی طرح کا میٹیریل آپ کا ہونا چاہیے، چاہے آپ اسپیچولا سے، ہاتھ سے یہ نہیں ہو رہا تھا تو اس طرح اسپیچولا کی مدد سے ہم نے اس کو کر دینا ہے، مکس کرنا ہے سارے میٹیریل کو، اور اس کو اسی طرح ہم نے رکھ دینا ہے، اور تاکہ یہ بھی اپنی تھوڑی سی ورکنگ کرے، یعنی کہ یہ بھی تھوڑا پھول جائے۔ اس کو بھی میں نے تھوڑی 10 سے 12 منٹ کے لیے تقریباً اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی اچھے سے پھول چکا ہے میرا میٹیریل۔ تو اب میں نے اس کو پھر تھوڑا سا پنچ کر کے اور اس کو اچھے سے اس کی تھوڑی سی پھر میں اس کی کر لوں گی، گوندھ لوں گی اس کو۔ سلیب پہ رکھ کے اس کو اچھے سے گوندیں گے، تاکہ یہ تھوڑا سا اور جو ہے مطلب اس کا صحیح بن جائے، اس کی شیپ بھی اچھے سے بنے گی، اور اس کی اپنا جو کام جو ہے مطلب پھولے گا اور سافٹ بھی زیادہ بنے گا۔ اگر ہم یہ اس طرح آپ اس کو آٹے کو، یہ جو میدا جو ہم نے کیا ہے اس کو اچھے سے پٹخ کے بھی ذرا کریں گے تو اس سے بھی بڑا سافٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں تھوڑے تھوڑے، جیسے آپ نے جس کوانٹٹی کی جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ مطلب پتلے بنانے چاہتے ہیں تو آپ اپنی اس کے رکھ کے، اگر آپ موٹے بنانا چاہتے ہیں ڈونٹس وہ ذرا اچھے لگتے ہیں تو میں اپنے حساب سے دیکھ رہی ہوں۔ دیکھیں اتنے زیادہ موٹے بھی نہیں رکھے ہیں میں نے، اتنا پتلا بھی نہیں، نارمل سائز ہی رکھا ہے میں نے ڈونٹس کا۔ اور میں نے کٹر میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اسی طرح کوئی بھی آپ یوز کر سکتی ہیں، بوٹلز کے ڈھکن آپ استعمال کر لیں اور اس طرح کاٹ لیں، اور یہ آپ کی شیپ بن جائے گی اچھے سے ڈونٹس کی۔ اب ان کو میں نے بٹر پیپر پہ رکھ دیا تاکہ یہ ساتھ چپکے نہ ایک دوسرے کے، اور ایزی رہے، جب ہم نے فرائی کرنا ہوگا تو آرام سے ایک اٹھا کے تو ایزیلی ہم فرائی کر لیں گے۔ اب ان کو میں نے ادھر کر کے، اور اس کو بھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا، 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد یہ پھر دیکھیں اب اچھے سے پھر تھوڑے اور رائز ہو چکے ہیں۔ جب یہ اچھے سے پھول جائیں تو پھر ہم اس کی فرائی کر لیں گے۔ فرائی کرنا ویسے ہی جیسے کہ آپ نے آئل کو پہلے تھوڑا گرم کر لینا ہے اور پھر اس کی سپیڈ جو ہے تھوڑی کم کر دینی ہے۔ مطلب پہلے آئل جو آپ کا اچھا گرم ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے ہلکا کر دینا ہے، اور لائٹ ہلکی آنچ کے اوپر ہی آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں لائٹ کلر اس کا آئے گا، اور آہستہ آہستہ اس کا ہوگا کوکنگ کا پروسیس جو ہے، اس سے یہ پھولیں گے بھی اور اچھے اندر تک جو ہے وہ مطلب صحیح کوک ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے رکھا ہوا ہے لائٹ لائٹ سا براؤن ہی کلر ہے۔ تو بس اس طرح میں نے سارے فرائی کر کے اور گرل پہ رکھ لیے ہیں۔
کسی پیپر پہ آپ نہ رکھیں، پھر وہ زیادہ سوگی ہو جاتے ہیں۔ اب اسی طرح میں نے اب اس کے لیے گلیز بنانی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اس کے لیے چاکلیٹ گلیز بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے اس میں چاکلیٹ پاؤڈر لیا ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں۔ میں نے کیڈبریز کا یوز کیا ہے، تو وہ میں نے 3 چمچ لے لی ہے، اور ساتھ میں نے اس میں کوکو پاؤڈر یوز کروں گی، اور ساتھ آئسنگ شوگر یعنی کہ پسی ہوئی چینی۔ کوکو پاؤڈر، چاکلیٹ پاؤڈر، آئسنگ شوگر، اور تھوڑا سا میں نے اس میں بٹر یوز کیا ہے، اور اب ان چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ تھوڑا سا دودھ آپ اس میں ڈال لیں، بہت زیادہ دودھ آپ نے نہیں ڈالنا۔ اب ان سب چیزوں کو یعنی کہ آپ مکس کر لیں، آپ یہ جو ہے چاکلیٹ گلیس بن جائے گا، جو کہ آپ اس کے اوپر کوٹ کرتے جائیں گے، کیونکہ ڈونٹس جو ہوتے ہیں بچوں کو پسند ہوتے ہیں، تو آپ وہ مطلب چاکلیٹ والے ڈونٹس بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، تو آپ اس طرح اس کو ڈپ کرتے جائیں، اور سارے جو ہے اپنے چاکلیٹ کے ڈونٹس تیار کر لیں۔ تھوڑے سے ڈونٹس جو ہے میں نے آئسنگ شوگر کے اندر جو چینی پیسی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے کوٹ کر لیے، اور اسی طرح میں نے کچھ چاکلیٹ کی جو ڈونٹس تھے ان کے اوپر اسپرنکلز لگا لیے۔ اب اسی طرح ہم اپنے جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں اپنے ڈونٹس کو ڈیکوریٹ کرنا، آپ اس کے حساب سے آپ کر لیں، جس طرح آپ کے بچے پسند کرتے ہیں یا گھر والے پسند کرتے ہیں اسی طرح ہم بنائیں۔ تو بس یہ سب کے ڈیفرنٹ ہر سٹائل کے میں تھوڑے تھوڑے بنا لیے تھے، تاکہ سب جو ہیں مطلب ہر فلیور کا ہو جائے۔ اب یہ تو میرے ہو گیا، اب میں تھوڑی سی نا میں نے گلیز بناؤں گی، شوگر گلیز، اس کے بھی بنا لوں گی ڈونٹس، کیونکہ میں آپ چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ ہر ڈونٹ کی تھوڑا سا شیئر کروں کہ سب ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں وہ کیسے بنیں گے۔ میں نے چینی لی ہے، اور اس میں تھوڑا سا میں نے دودھ ڈالا ہے، اور تھوڑا سا بٹر یوز کیا ہے، اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اس میں آپ ونیلا ایکسٹریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ شوگر گلیز ہمارا تیار ہو چکا ہے، اور یہ میں نے اس میں بس ڈپ کرتی جاؤں گی ڈونٹس کو، تو یہ بھی میرے ڈونٹس تیار ہو گئے ہیں۔ بہت ہی مزے کے اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے، سافٹ اور بہت سافٹ بنے تھے۔ آپ بھی ضرور میری اس ریسیپی کو ٹرائی کریں، بہت ہی اچھے بہت ہی مزے کے بنیں گے ڈونٹس۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ۔ اور چلیے ملتے ہیں پھر ہم کسی نئی بہت اچھی اور بہت مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔